يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدم کے بیٹے کے حصے میں زنا کا ایک خاص حصہ اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے اور وہ ہر حال میں اس کو پہنچ کر ہی رہے گا. آنکھیں ان کا زنا کرنا بری نظر سے دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا بری بات کا سننا ہے اور زبان کا زنا بری باتوں کا کرنا ہے اور ہاتھوں کا زنا بری چیزوں کو پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا غلط جگہوں پر چل کر جانا ہے اور انسان کا دل خواہش بھی کرتا ہے اور تمنا بھی کرتا ہے اور اس کی شرمگاہ اس خواہش کو یا تو سچا ثابت کر دیتی ہے یا اس کو جھٹلا دیتی ہے. آج ہمارا موضوع نکاح اور طلاق کے بارے میں پیدا ہونے والے مساوس اور ان کے احکامات کے بارے میں ہے. دیکھیے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی کہ نکاح میری سنت ہے. پہلی امتوں کے اندر نکاح جو تھے نہ کرنا افضل تھا، جیسا کہ قرآن کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے اور ان کی صفات میں ہے سیداً وحسورا کہ یحییٰ علیہ السلام حسور تھے. حسور اس انسان کو کہتے ہیں جس کے اندر عورتوں کی خواہش تو ہو لیکن وہ اپنے آپ کو ان خواہشات سے دور رکھے. تو یحییٰ علیہ السلام کی شریعت میں عورتوں سے نکاح نہ کرنا ہی افضل تھا، اس لیے انہوں نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نکاح کرنا جو ہے یہ افضل ہے. اب شیطان چونکہ ہر موقع پر آتا ہے اور آ کر اپنا کام دکھانے کی کوشش کرتا ہے. اب وہ اصل میں مساوس کیا ہوتے ہیں کہ شیطان کا انسان کو اللہ کے احکامات پر چلنے میں پریشان کرنا اور رکاوٹیں پیدا کرنا، یہ شیطان کے کام ہوتے ہیں جن کو مساوس کہا جاتا ہے. اب نکاح کے بارے میں بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو انسان کے لیے پریشانی اور مساوس کا ذریعہ بن جاتی ہیں. مثلا اب اصل میں یہ مقصود جو بیان کرنے کا کچھ تجربات سے میں گزرا ہوں، اس لیے وہ تجربات میں نے دیکھے تو محسوس کیا کہ لوگوں میں واقعی اس قسم کے مساوس آج بھی پائے جاتے ہیں. مثلا ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جب نکاح پڑھاتے ہیں تو نکاح سے پہلے کلمے پڑھاتے ہیں کہ جی کلمے پڑھو اس کے بعد نکاح پڑھاؤ. اب حضور علیہ السلام نے بھی نکاح پڑھائے ہیں اپنی بچیوں کے، صحابہ کے، اور ساری زندگی حضور علیہ السلام نے کبھی نکاح سے پہلے کلمے نہیں پڑھائے. اب میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا تو نکاح شروع کیا میں نے، تو ایک بابا جی کہتے مولوی صاحب کلمے کا پڑھا لو. تو میں خاموش بیٹھا تھا، ساتھ والا ہنس کے بابا جی کو کہنے لگا کیوں مردہ سیکھا بھی اردو کلمے پڑھائیے، پہلے مسلمان کریے. تو میں نے کہا جی کلمے کی کوئی ضرورت نہیں، مسلمان ہے ماشاءاللہ. میں نے نکاح پڑھا دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا، مجلس میں ایک تشویش پھیل گئی. چونکہ گاؤں سے آئے تھے تو گاؤں والوں کے ذرا نظریات میں تھوڑے پکے پکے ہوتے ہیں. اب وہ کہ پتہ نہیں نکاح ہویا کہ نہیں ہویا، اسی تے پہلی بار یہ دادا نکاح ویکھیا مولوی نے کلمے نہیں پڑھائے. اب وہ ایسا وسوسہ سا پھیل گیا کہ آدھے لوگ مجھے سوالیہ نگاہ سے دیکھنے لگ گئے کہ اب آپ بتائیں نکاح ہوا کہ نہیں ہوا. میں نے پھر تسلی سے ان کو سمجھایا کہ بھائی نکاح کا کلموں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے نہیں بھی پڑھے تو نکاح تو تب بھی ہو گیا. خیر وہ تسلی ان کی نہ ہوئی تو میں نے کہا چلو میں تو چلا تو صرف اپنے مولوی کو کلمے پڑھوا لینا تاکہ تسلی ہو جائے بھی نکاح ہو گیا. اب یہ وہ مساوس ہے جو شیطان پیدا کرتے ہیں تاکہ انسان صحیح سنت پہ نہ چلے اور غیر سنت پر چلنے کے لیے وہ راہ ہموار کرتا ہے ان مساوس کی وجہ سے. پھر جب نکاح کے اندر ایجاب اور قبول کرواتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ فلاں کی بچی اتنے حق مہر کے عوض میں ان سب گواہوں کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں دی تو آپ نے اسے قبول کیا. اب وہ ایک دفعہ جب کہہ دیتا ہے کہ جی میں نے قبول کیا تو اسی سے نکاح ہو جاتا ہے. اب وہ جو ہمارے ہاں 3 دفعہ کہلوایا جاتا ہے یہ کوئی سنت نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں ہے.
ایک دفعہ کہنے سے نکاح ہو جاتا ہے، وہ 3 دفعہ بطور تاکید کے کہلوا لیتے ہیں تاکہ سب کو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ نکاح ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم نہ کہلوائیں تو نکاح میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ بھی میرے ساتھ بھی تھی، ایک نکاح پڑھایا، ایک ہی دفعہ حجاب و قبول کروایا، اس کے بعد میں نے کہا چلو جی ہم دعا کر لیں اللہ تعالیٰ نکاح قبول فرما دے۔ تو بابا کہتا مجھے ٹھہر جا مولوی دکھاتا ہو رہتے، میں کہا جی ہوتا کیا؟ کہتا ہے ایک باری نہ بلا کدھر ہوتا، 3 باری کرے گا پھر پکی بور لگتی ہے، ایسا نکاح نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا بابا جی ایک دفعہ سے بھی ہو جاتا ہے، حضور ایک دفعہ ہی پڑھاتے ہیں، نہ تو سانو نبی کرنا نہ سنا، 3 باری پڑھا کر دوبارہ کہے۔ میں نے عافیت اسی میں سمجھی بھی، اب بجائے اس کے کہ میں آدھا گھنٹہ ان کو سمجھاؤں تو 2 منٹ لگے گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے پھر دوبارہ 2 دفعہ اس سے پوچھ لیا بھی قبول ہے، اس نے کہا جی قبول ہے۔ اب دیکھیے یہ وساوس ایسے ہیں کہ لوگ اگر میں وہ نہیں کرتا تو بعد میں پھر وہی وسوسہ کہ جی پتہ نہیں نکاح ہویا کہ نہیں ہویا، انہوں نے 1 بار ہی پڑھایا حالانکہ 3 بار ہی پڑھائی تھا، یار اسی نے نکاح دیکھے کسی سے بھی اتنا نہیں ہویا، پہلی بار اسی دیکھا بھی 1 دفعہ بھی ہو جاتا۔ اصل میں لوگوں کو صحیح سنت کا علم نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جب ان کے سامنے صحیح سنت آتی ہے تو وہ پرانا دین جو دیکھا ہوا ہوتا ہے بزرگوں سے وہ سامنے آتا ہے، صحیح سنت سامنے آتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں یہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک محض وسوسہ ہے، ایک دفعہ کہنے سے بھی ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، دوبارہ 2-3 دفعہ کروانا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک وسوسہ یہ آتا ہے کہ بچی کا وکیل ہوتا ہے باپ، اب باپ سے کہتے بھائی آپ جاؤ اپنی بچی سے سائن کروا کے لاؤ، اور بچی کے جو سائن ہے اس کا مطلب ہے بچی نے کہہ دیا ہے کہ یہ بچہ اتنا حق میں ہے، سب کچھ مجھے قبول ہے۔ سائن کا مطلب ہے بچی نے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اب ہمارے یہاں کے رواج ہے کہ مولوی صاحب خود ہی جاتے ہیں اور بے پردہ عورتوں کے بیچ میں سے نکل کے اور اس دلہن کے سامنے بیٹھ کر اس سے کہتا ہے کہ یہ تھوڑا پردہ چوک ہوتے ہو۔ کتنی بے حیائی کی بات ہے، ایک غیر محرم بچی کے پاس جانا اور اس سے پوچھنا بھئی اگر بچی کا باپ مر گیا ہے، بھائی مر گیا ہے، چاچا تایا ماما سب مر گئے، کوئی بھی نہیں ہے، چلو اب تو جانا کوئی تم بنتا ہے۔ اب جب اس کے وکیل موجود ہے، باپ جائے بچی سے پوچھ کر آئے کہ بیٹا تیرا نکاح ہو رہا ہے تجھے قبول ہے تو سائن کرتے ہیں، اور بچی کی خاموشی کماری، بچی کا چپ رہنا حدیث میں آتا ہے وہ بھی رضائی ہوتی ہے۔ اب وہ میں ایک دم نکاح پڑھایا تو میں نے بچی کے والد سے کہا کہ آپ جائیں سائن کروا دیں، تو لوگ مجھے کہنے لگے جی آپ ساتھ بھی جائیں گے؟ میں نے کہا جی باپ جا رہا ہے وہ سائن کروا لے گا، لو جی نکاح فائن کیا تھے پھر نکاح کتنا ہوگا، تعلقی میں پتہ لگے گا کوئی راضی ہے کہ نہیں راضی۔ میں نے کہا جی وہ سائن جو کرے گی تو وہ اسی بات کی دلیل ہے کہ میں راضی ہوں، تو ظاہر ہے اس نے سائن تبھی کرنے جو نہیں راضی تھے وہ سائن کیوں کرے گی۔ اب وہ آ گئے، میں نے نکاح پڑھایا تو ایک بابا کہنے لگے اللہ ہی قبول کرے، مجھے تو لگتا ہے نکاح نہیں ہوا کیونکہ نکاح خاطر کر گیا ہی نہیں، انہیں تو بڑی پوچھے گی۔ اب حضور علیہ السلام کے زمانے میں جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں سوائے حضور کی اپنی بچیوں کے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے پاس گئے ہو، اس سے پوچھا ہو، پھر آپ نے نکاح پڑھایا ہو، بلکہ وہ عورتیں اپنا کسی کو وکیل بناتی تھی اور وہ وکیل آ کر نکاح پڑھواتا تھا کہ جی میں اس کا وکیل ہوں، میں اس بچی کا نکاح آپ سے کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، اب ان کے نکاح کے جو وکیل تھے وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، انہوں نے اپنے بیٹے کو وکیل بنایا، بیٹے نے آ کر حضور علیہ السلام سے ان کا نکاح کیا تھا۔ تو یہ بطالت سے ہی نکاح ہوتے ہیں، یہ کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ محض شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ لو جی اس طرح کرنے سے پتہ نہیں نکاح ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایسے بعضوں کا نکاح جب سائن کرواتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے وکیلوں کے سائن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے دلہن کے سائن کہیں ہونے تھے اس نے کہیں اور کر دیے، دولہا کے سائن کہیں ہونے تھے وہ بیچارہ کہیں اور کر دیا، پتہ نہیں چلتا۔ اب دیکھیں یہ جو رجسٹر ہوتا ہے یہ کاغذی کارروائی محض حکومت کا ایک مطالبہ ہے جو آج کل ضروری بھی ہے، اس کو ہم پورا کرتے ہیں، لیکن نکاح کا ایک رجسٹروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نکاح وہی ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں
کہ بھی فلاں کی بچی آپ کو اتنے حق محل میں قبول ہے، وہ کہتا ہے جی قبول ہے، چلو جی نکاح ہو گیا۔ اب جو بات کے لکھاؤ ہے یہ سارا کاغذی کاروائی ہے، اگر اس میں کوئی سائن آگے پیچھے ہو گئے ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ نکاح پڑھایا تو ایسے ہی ہوا، وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بچی کے باپ کے سائن جہاں کروانے تھے وہاں میں نے غلطی سے دولہے کے سائن کروا دی، اور جہاں دولہے کے ہونے تھے وہاں باپ کے سائن ہو گئے، اور وہ سارے سائن نکاح کے بعد ہو گئے۔ تو وہ بعد میں جب وہ فارم لینے آئے تو میں نے کہا جی یہ سائن کرتے ہو گئے تو آپ ذرا یہاں کرتے، بس اتنا کہنا تھا۔ بچی کے جو باپ تھے اس کو تو وہم پڑ گیا، کہنا جی مولوی صاحب نکاح ہو گیا اپنا۔ میں نے کہا جی نکاح ہو گیا ہے، بس سائن غلط ہوئے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں جی دیکھو لاڑے کی جگہ تسی میرے کرا لے، میری جگہ لاڑے دے کرا لے۔ تو میں نے کہا جی ہوں اتنا مطلب کہیے کہ وہ کڑی کا پیو بن گیا، سہنا سے کوئی پیو نہیں بنتا ہوتا۔ نہیں جی ایک دفعہ دیکھ لو تسلی نہ، تسی پوچھ لینا کسی مفتی کو تاکہ تسلی ہو جائے۔ میں نے کہا جی اچھا میں پوچھا ہوگا۔ اب وہ وسوسہ ایسا اس کے دل میں پیدا ہوا، پھر میں نے مفتی صاحب سے پوچھ کے اس کی بات کروائی تسلی سے، پھر اس کا وہم دور ہوا، ورنہ وہ بیچارہ پریشان تھا، پتہ نہیں بچی کا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو یہ عید نکاح کے موقع پر بعض اوقات شیطان ایسے وساوس پیدا کر دیتا ہے کہ وہ خوشی کی مجلس وہ بحث و مباحثے کی مجلس بن جاتی ہے۔ تو ہمیں اس میں زیادہ عمل دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح کا بہتر سمجھتے ہیں کہ نکاح کیسے ہونا ہے اور اس کی باریکیاں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ پھر کچھ وساوس ایسے ہیں جو طلاق سے متعلق ہیں۔ یہ طلاق کے جو وساوس ہیں یہ بڑے عجیب ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، کہ ابلیس پانی کے اوپر اپنا عرش لگاتا ہے اور اس کی ساری فوج جتنی بھی شیطان ہے وہ سب اکٹھے ہو کر آتے ہیں اور اس کو کارگزاری سناتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، کہتا ہے کوئی مزہ نہیں آیا۔ دوسرا کہتا ہے جی میں نے یہ کام کیا، کہتا ہے کوئی مزہ نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، کہ میں فلاں آدمی کے پیچھے لگا اور اتنا پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ میں نے اس کے اندر اور اس کی بیوی میں جدائی کروا کے ہی چھوڑی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فیدنیہ بہ، تو وہ شیطان اپنے اس چیلے کو اپنے قریب کرتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے نعم انت، ہاں تو میرا صحیح چیلا ہے، تو نے وہ کام کیا جو کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ شیطان طلاق سے خوش بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب وہ جو اس نے کہا نا کہ میں اس کے پیچھے لگا رہا، یہ لگا رہا وہ وسوسے ہیں جو طلاق کے شیطان پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ آدمی بیوی کو طلاق دے ہی بیٹھتا ہے۔ اب یہ وساوس کیسے ہے؟ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے اور اس کے دماغ میں کوئی بات آئی تو یا بیوی کو طلاق دے دوں یا دے دیتا ہوں یا چلو سوچتا ہوں، کوئی ایسا خیال آیا تو جو ہی خیال آتا ہے شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا لا گئی تو نے طلاق کے بارے میں سوچ لیا ہے، لہٰذا اب تیری طلاق ہوگی۔ اب وہ اسی پریشانی میں رہتا ہے، لوگ یہ میرے ساتھ کیا بنے۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی طلاق دے دے یوں ہو گیا، پڑھتے ہی اس کے دماغ میں آتا ہے کہیں میری بیوی کو تو طلاق نہیں ہوگی کیونکہ میں نے طلاق کا لفظ پڑھا، لگتا ہے طلاق ہوگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی توئے والا لفظ آ گیا، تاریخ نام دے دیا، تاریخ طلاق، ہوئے لگتا ہے طلاق تو نہیں ہوگی۔ آپ یقین کریں مجھے لوگ اتنے اس بارے میں پوچھتے ہیں، میں آپ کو ان کے میسج سنا دوں تو آپ حیران ہو جائیں کہ واقعی ایسے لوگ آج بھی ہیں۔ وہ بیچارے جہاں توئے آ گئی ان کو ٹینشن لگ جاتی ہے، قاف آ گیا ٹینشن لگ جاتی ہے کہ لگتا ہے کوئی طلاق ہو گئی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے معنی طلاق والا بن جاتا ہے اور انسان کو وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً آدمی نے بیوی سے پوچھا ہاں تو فارغ ہو گئی، وہ کہتی آہو میں فارغ ہو گئی۔ اب یہ کیا کرتا ہے یہ تو فارغ ہو گئی، یہ تو طلاق ہو گئی ہے، اور چلو اسی میں پریشانی شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی بیوی خاوند سے کہہ دیتی ہے میں تو تیرے نال رہنا ہی بس تو مینوں فارغ کر دے۔
اب یہ سوچتا ہے کہ بیوی نے کہہ دیا بھی دوبارہ کر دے، لگتا ہے طلاق ہو گئی ہے۔ یہ ساری باتیں انسان کے لیے ایسی پریشانی کا سبب بنتی ہے، سوچ سوچ کر وہ بیچارہ کہتا ہے لگتا ہے میری بیوی تو گئی۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بیدی عقدۃ النکاح، کہ نکاح کی گانٹھ وہ مرد کے ہاتھ میں ہے، کہ مرد اس کو کھولے گا تو وہ کھلے گی، ورنہ وہ نہیں کھل سکتی، اور جو مرضی کہتی رہے اس کی کسی بات سے طلاق نہیں ہوتی۔ عورت آپ کو کہہ دے میں تیری بیوی نہیں، کہتی رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ کہتی ہے میں تیرے نکاح میں نہیں، کہتی رہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتی ہے میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، کہتی رہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عورت کے کسی لفظ سے وہ کہتی ہے تو میرا پیو ہوا، تو میرا بھرا ہوا، تو میرا پتر، جو مرضی کہہ لے، عورت کے منہ سے نکلا ہوا کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس سے طلاق ہوگی۔ طلاق مرد نے دینی ہوتی ہے، عورت کے اختیار میں طلاق ہے ہی۔ جیسے ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، سواری جتنے مرضی ادھر ہو جائے گڈی نہیں مڑتی، اور ڈرائیور نے موڑ دیا تو مڑ دی۔ سواری جتنا مرضی پاؤں دبا لے گاڑی نہیں رکے گی جب تک ڈرائیور اپنے پاؤں سے بریک نہیں لگاتا۔ تو بیوی سواری ہوتی ہے، مرد ڈرائیور ہوتا ہے، اسی کے ہاتھ میں طلاق کا نظام ہے۔ تو بیوی کچھ کہتے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مرد خود اگر کوئی ایسا لفظ سوچ لیتا ہے یا کہہ دیتا ہے، دیکھو بھائی طلاق طلاق ہی ہوتی ہے، تو یہ کام آپ، یہ لفظ اگر آپ نے ماضی کے سیغے سے بولا، ایک آدمی کہتا میں تینوں طلاق دے دے گا، دے دے گا یعنی آنے والے وقت میں دوں گا، تو اس سے تو طلاق نہیں ہوتی۔ میں تمہیں طلاق دینے کی نیت کرتا ہوں، طلاق نہیں ہوگی۔ طلاق کب ہوتی ہے؟ جب کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی، یا میں نے تجھے طلاق دے دی، یا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اس قسم کا لفظ بولتا ہے تب طلاق ہوتی ہے۔ آنے والے اکثر ایسا ہوتا ہے، جے ہو تو چپ نہ کی تھی میں تجھے طلاق دے دے دی، چپ کر دیتا تو میں تجھے فارغ کر دیتا، اور بعد میں سوچتا ہے لگتا ہے طلاق ہو گئی ہے۔ بھائی آنے والے وقت سے کوئی بات متعلق کرے، اس سے کوئی طلاق واقعہ نہیں ہوتی ہے۔ گزرے ہوئے زمانے سے کہے میں نے دے دی، فارغ کر دیا، یا میں تجھے اپنی زوجیت سے فارغ کرتا ہوں، ایسا کوئی لفظ بولے کہ تب طلاق ہوتی ہے، ورنہ طلاق اس سے واقعہ نہیں ہوتی۔ اب ہوتا کیا ہے معاشرے کے اندر، لوگ بیچارے طلاق کا لفظ بولنے میں تو احتیاط کرتے نہیں ہیں، بعد میں پریشانی ہوتی ہے۔ اب وہ جو پریشانیاں ہیں وہ اور ہیں، وہ پھر کسی موقع پہ میں عرض کروں گا کہ کن کن لفظوں سے طلاق ہو جاتی ہے، پھر طلاق کے بعد کیا احکامات کیا ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی عرض کریں گے۔ اب یہ سب باتیں، اب ان کا حل کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعلم او تتکلم، کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے اور ذہنوں میں پیدا ہونے والے خیالات، ان پر کسی قسم کا کوئی حکم اللہ نے نہیں لگایا۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ سوچ لیا طلاق نہیں ہوگی، دل میں آ رہا ہے کوئی طلاق نہیں ہوگی، جب تک اپنی زبان سے وہ لفظ نکال نہ دے، یا تحریر کر کے بیوی کو بھیج نہ دے، یا موبائل میں میسج کر کے اس کی طرف فارورڈ نہ کر دے، تو اس قسم کا کوئی عمل کرے گا تو طلاق واقعہ ہوگی، محض سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ من طلق امرأته فی نفسہ فلیس بشیء، کہ جس آدمی نے اپنے دل ہی دل میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یعنی دل ہی دل میں، اب ہم دل میں کئی لوگوں کو گالیاں بھی دے دیتے ہیں، اور دل ہی دل میں کئی آدمیوں کی تعریف بھی کر دیتے ہیں، اب ان کو کیا پتا تعریف ہوئی نہیں ہوئی، ان کو کیا پتا ابھی گالی دی کہ نہیں دی۔ ایسے ہی دل میں دی جانے والی طلاق وہ فرماتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس پر کوئی احکامات شریعت کی طرف سے لاگو نہیں ہوتے۔ ایسے ہی حضرت مجاہد کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا یجوز طلاق الموسوس، کہ جو وسوسے والا بندہ ہوتا ہے جس کو بار بار وسوسے آتے ہیں طلاق کے، ایسے بندے کی طلاق جو ہے اس کا کوئی احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ کیوں کہ وہ طلاق نہیں ہوتی، وہ طلاق کا وسوسہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ یہ تو خیر عام باتیں تھی۔ اب کچھ ایسے عمل ہیں جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں طلاق ہو گئی ہے، اور وہ اسی وسوسے میں بیچارے پریشان رہتے ہیں۔
ہمارے بڑے قریبی رشتے دار ہیں، ان کی شادی ہوئی، 2-4 ماہ گزرے تو ان کی بیوی آئی ہمارے گھر اور بڑی پریشان گھبرائی ہوئی. تو والدہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتی مسئلہ پوچھنا ہے، تو مجھے طلاق ہو گئی. تو میں نے کہا کہ کیا ہوا بتائیں. کہنے لگی کہ میں نے پانی پیا اور وہ وہیں رکھ دیا تھا، بعد میں آ کر میرے خاوند نے وہ بچا ہوا پانی پی لیا. تو میں نے بتایا کہ یہ پانی تو میں نے پیا تھا جو آپ نے پی لیا ہے. کہتا اچھا او پھر تو طلاق ہو گئی ہے. اس کو میری بیوی کے لیے پردہ کر، مجھ سے پردہ کر. تو اب وہ پوچھنے آئی ہوں کیا اس طرح طلاق ہو جاتی ہے کہ بیوی کا جھوٹا خاوند پی لے ایسا؟ تو میں نے کہا جی آپ کی ہو گئی تو پتہ نہیں، حضور کی تو ایسے نہیں ہوتی تھی. بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں پانی پیتی تھی تو میں جہاں سے منہ لگا کر پیالہ پی کر رکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے منہ لگا کر پانی پیتے تھے. اللہ کے نبی تو اپنی بیویوں کا جھوٹا پی رہے ہیں، ان کی تو طلاق نہیں ہوتی. تو یہ تو سنت ہے اپنی بیوی کا بچا ہوا پی لینا. اور شیطان کیا کہتا ہے، لوگ میاں بیوی کا جھوٹا ایک دوسرے میں پی لیتے اسے طلاق ہو جاتے. اب پتہ نہیں یہ مسئلہ کہاں سے نکلا ہے، کس طرح یہ لوگوں میں آیا، میری سمجھ سے باہر ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرے مشاہدے ہیں جو میرے ساتھ بیتی ہے، میں لوگوں کے معاملے دیکھتا ہوں، تب میں بتاتا ہوں کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں تو بھائی اس سے کوئی طلاق ولاق واقعہ نہیں ہوتی. اسی طرح ایک مسئلہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ میاں بیوی ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیوی تمہارا لباس ہے، تم اپنی بیویوں کا لباس ہو. جیسے لباس ہمارے پورے جسم پر لگا ہوا ہے، اس سے پتہ چلا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے جسم کے ہر حصے کو چھو سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایک تعلق ہے، ان کو اجازت ہے. اب مسئلہ یہ ہے، ایک مسئلہ شریعت کا وہ سمجھ لے، پھر اگلا جو وسوسہ لوگوں میں وہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرد نے اپنی بیوی کا پستان منہ میں لے لیا اور اس کو چوس لیا تو شرعاً یہ کوئی گناہ نہیں ہے اور برا بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک چھوٹ ہے. تو وہ الگ بات ہے، طبیعت چاہے یا نہ چاہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے کے دودھ پلانے کے زمانے میں ایسا کرے تو دودھ منہ میں مرد کے آنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اب اگر پستان سے دودھ نکل کر مرد کے منہ میں آ گیا تو یہ عمل مکروہ تحریمی ہے، گناہ کبیرہ ہے. مرد کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن بالفرض وہ دودھ اس کے حلق سے اتر جاتا ہے یا اس کے منہ میں آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگوں میں مشہور کیا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا اور دودھ مرد کے منہ میں آ گیا تو اس سے طلاق ہو جاتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے. بھائی گناہ ضرور ہے اور برا عمل ضرور ہے، لیکن اس کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح قائم رہتا ہے. کیونکہ نکاح زبان سے ہوا تھا جب کہا تھا کہ قبول ہے، اور وہ ٹوٹے گا بھی زبان سے، کسی عمل سے نہیں ٹوٹتا کہ یہ عمل کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نکاح کا ٹوٹنا وہ قول سے ہوگا، کسی فعل کے ساتھ وہ جڑا ہوا نہیں ہے. ایک آدمی عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، طلاق دے دی اپنی بیوی کو. انہوں نے فرمایا بھائی طلاق ہو گئی ہے. کہتا جی کیسے ہو گئی ہے؟ فرمایا تم نے طلاق دی ہے. کہتا جی دیکھو طلاق ہوتی ہے طو سے، طلاق. تو میں نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ جب طلاق دی تھی تو میں نے توئی نہیں بولی تھی، میں نے باریک بولا تھا طلاق، اور کاف نہیں بولا تھا ڈنڈے والا کاف، طلاق. تو اس سے تو طلاق نہیں ہوتی. تو شادی فرمانے لگے اچھا تجھے نقطے والا کاف نہیں بولنا تھا؟ کہتا جی میں نے تو ڈنڈے والا بولا تھا، مجھے تو نقطے والا آتا ہی نہیں ہے. تو شادی کہنے لگے پھر تو تیری بیوی ویسے ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے تجھے موٹا کاف تو بولنا آتا نہیں ہے. تو جب مولوی نے پوچھا تھا تجھے قبول ہے تو تو نے کہا ہوگا قبول ہے ڈنڈے والے کاف سے. تو نقطے والا کاف تو بولا نہیں تو پھر تو میرا نکاح ہی نہیں ہوا. ایسا اور مسئلہ بن گیا، تو طلاق میں ہوئی جانا، تیرا تو نکاح بھی نہیں ہوا، چل اب تیری بیوی نہیں ہے. تو یہ چکر بازی ٹھیک نہیں ہوتی. اب بھلے وہ جس قسم کا بھی کوئی لفظ بولے زبان سے نکلا ہے تو اس کی طلاق ہوگی. اب اگر کوئی ایسا کر دیا اس سے طلاق نہیں ہوتی، نہ اس سے کوئی نکاح میں فرق پڑتا ہے. ایسے ہی حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ اللہ تعالیٰ وہ مرد ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، من اتا امرأۃ فی دبورہا، جو اپنی بیوی سے صحبت کرے لیکن غلط راستے سے صحبت کرے، اس راستے سے صحبت کرنے والے پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ اور ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے دین کا گویا کہ انکار ہی کر دیا کہ ہم کچھ کہہ رہے ہیں، یہ کچھ کر رہا ہے، پتہ نہیں یہ کس دین پہ چل رہا ہے۔ اب یہ عمل گناہ کبیرہ ہے اگر کسی نے کیا، لیکن ہمارے لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ اگر کسی نے غلط راستے میں صحبت کر دی تو اس کی وجہ سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لے گناہ ہے اور برا عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کر لیا تو توبہ کرے، استغفار کرے، لیکن اس کی وجہ سے بیوی اور خاوند کے نکاح کے تعلق میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ اس کا نکاح ٹوٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں پوچھا گیا حضور علیہ السلام سے یسألونک عن المحیض، کہ اے میرے نبی آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے دنوں میں عورتوں سے کیا تعلق ہو، تو قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ حیض کے دنوں میں بیویوں سے دور رہے اور جب تک وہ پاک نہ ہو تم نے ان سے صحبت نہیں کرتے۔ بے فرض کسی مرد نے ایسا عمل کر دیا اور حیض کے دنوں میں اپنی بیوی سے جماع کر دیا تو گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، برا کام ہے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کر لینے سے نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ آج ہی کی بات ہے، مجھے ایک مرد نے یہ مسئلہ پوچھا کہ اس طرح بیوی سے صحبت کی ہے غلط طریقے میں، تو مجھے کسی نے کہا آپ کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، تو بتائیں اب میری بیوی عدت میں رہے گی یا کوئی نکاح ہمارا قائم ہے؟ تو میں نے کہا بھائی عمل تو برا کیا ہے آپ نے، لیکن بہرحال اس سے نکاح آپ کا نہیں ٹوٹا۔ تو کہنے لگا کہ مجھے تو کئی دوستوں نے کہا آپ کا نکاح ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا ان میں سے عالم کتنے تھے؟ کہتے تھے عالم تھا کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر ان کی بات کی کیا حیثیت رہی؟ تو مسئلہ تو علماء ہی بتائیں گے بھی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو اب یہ وہ موٹے موٹے مسائل تھے جو عام طور پر معاشرے میں نکاح اور طلاق کے معاملے میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ باقی بھائی احتیاط کرنی چاہیے، طلاق کا لفظ اپنی زبان پر لانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے ہاں طلاق ہے۔ کہ دینا جائز تو ہے ضرورت کے وقت، لیکن یہ بہت برا کام ہے کسی کی بیٹی کا گھر اجڑے اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلے، اس کا احساس باپ ہی کو ہو سکتا ہے، طلاق دینے والے کو کیا پتا اس کے باپ پر کیا بیتی ہے۔ یہ تو جب خود انسان باپ بنتا ہے تب بیٹی کے آنسو کا قدر ہوتی ہے کہ بیٹی کے آنسو کیا ہوتے ہیں۔ اس لیے بھائی کبھی ہم سے ایسا عمل نہ ہو کہ کسی کی بیٹی کو طلاق دلوا دے یا دے دے، برداشت کرے اور تعلق کو جوڑ کر چلنے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو؟ جو لفظ 3 بار کہنا طلاق، اگر کوئی بندہ ایک دفعہ کہہ دے اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ طلاق کیسے ہوتی ہے، کیسے دینی چاہیے۔ موٹی بات تو یہی ہے، اللہ نے ہمیں قرآن میں اس کا دستور بتایا ہے کہ اگر میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن رہی تو ان کو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا فاعظوہن، سمجھاؤ ان کو، اگر نہیں سمجھتی تو واہجروہن فی المضاجع، 5ویں پارے میں یہ احکامات ہیں۔ تو اپنی بیوی سے بستر جدا کرو، اب اس کو احساس ہوگا ٹھیک ہو جائے گی، نہیں ٹھیک ہوگی تو وضربوہن، اب ان کو تنبیہ کے لیے تھوڑا سا مارو، لیکن کیسے؟ ضربن غیر مبرح، نہ تو اوپر مارنا ہے، نہ نشان ڈالنا ہے، نہ ہڈی توڑنے ہے، بس ہلکی سی ڈانٹ ڈپٹ جس سے اس کو احساس ہو جائے۔ اب بھی نہیں سمجھی تو اللہ فرمایا فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، پھر پنچایت بٹھاؤ دونوں خاندانوں کی، وہ بیٹھ کر آپس میں کوئی فیصلہ کرے۔ اب بھی نہیں سمجھی تو اب ایک طلاق دے دو، بس ایک دینے کا مطلب ہے اس کو بھی احساس ہوگا، مرد کو بھی احساس ہوگا، خاندان میں بھی بے عزتی ہوگی، وہ خود ٹھیک ہو جائے گی اور رجوع ہو جائے گا۔ اب بھی ٹھیک نہیں ہوتی تو اب اس کو ایک طلاق اور دے دے کچھ مہلت کے بعد۔ اب اس کو سب کہیں گے بھی اب تیرا آخری چانس ہے، اب اگر ہوگی تو تو بالکل فارغ ہے، سمجھ جا
اور اچھی عورت سمجھی جاتی ہے اتنا کچھ ہونے کے بعد. اب جو اب بھی ضد پہ اڑی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے یہ اپنے قابل کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی. اب اس کو تیسری طلاق بھی دے دے اور اس کو فارغ کر دے. طریقہ تو بھائی یہ ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ڈرتی تین 50 طلاق کا، تین 100 طلاق کا، اور تین 3 طلاق کا، جا طلاق 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 تین فارغ کیتا. بھائی بات یہ ہے 3 اور 1 یہ گنتی کا حساب ہے. چھوٹا سا بچہ بھی پوچھے بھی یہ 3 کتنے ہوتے ہیں، وہ کہے گا اگر 3 بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. بعض یہ تھوڑا سا ایک بن گیا آج کل ہمارے یہاں کہ 3 طلاق ایک مجلس میں دے تو وہ کتنی ہوتی ہے. یہ میں تفصیل سے کسی دن انشاءاللہ عرض کر دوں گا تاکہ ہمیں اس مسئلے کی پوری وضاحت ہو جائے. خلاصہ یہ ہے کہ جتنی دی ہے اتنی ہوگی، چاہے 1 دے 2 دے 3 دے. اور کوئی بات نہیں. دیکھیے دستخط اگر ہو جائے تو وہ بھی قابل قبول ہے اس وقت جب اس سے پوچھنے کا موقع نہ ہو. مثلا یہ ہے کہ لڑکا گونگا ہے، اب اس سے تو یوں کریں گے بھی تو وہ کہے گا یوں، تو یہ اس کا نکاح ہوتا ہے. پھر اس کے دستخط جو ہے یہ اس کے بولنے کے قائم مقام ہے. لیکن اصل جو ایجاب و قبول ہے کہ پوچھا جائے کہ فلاں کی بچی اتنے حق مہر میں ان گواہوں کی موجودگی میں آپ کو قبول ہے، وہ اگر کہے کہ قبول ہے یا کہہ دے ہاں جی تو پھر نکاح ہوتا ہے. اب وہ کہ جی جو منہ نہیں کہنا میرے کو لکھا لو، اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہے. پھر اس سے پوچھنا ہی چاہیے اگر کوئی عذر ہو بولنے میں کہ جی تکلیف ہے، بولا نہیں جاتا، لڑکے کو کوئی پرابلم ہے، تو پھر اس کے دستخط وہ بولنے کے قائم مقام ہوتے ہیں. مولوی تو جاتا نہیں ادھر. اچھا بچی کی طرف، بچی کی طرف یہ ہوتا ہے کہ بچی کو ایک تو یہ پتہ ہی ہوتا ہے میری شادی ہو رہی ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہاں ہو رہی ہے، اور سب چیزیں اس کے سامنے ہیں. اب جب اسے کہا جاتا ہے بیٹی یہاں دستخط کر دو تو وہ دستخط اس کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ یہ آخری درجہ ہے. ہونا یہ چاہیے کہ باپ جائے اور جا کر بیٹی سے کہے بیٹی تیرا نکاح کرنے لگے ہیں تو تیار ہے، تو اچھی طرح راضی ہے. اب وہ چپ کر جائے تو بھی ہاں ہے، رونے لگ جائے تو بھی ہاں ہے، سائن کر دے تو بھی ہاں ہے. تو وہ باپ نہ بھی پوچھے تو کیونکہ دلالتاً بچے کو پتہ ہی ہوتا ہے، وہ بیوٹی پارلر سے ہو کے آگے آخر کیوں گئی ہے، اس کو پتہ ہی ہے میری شادی ہو رہی ہے. تو اس کے دستخط یہ اس چیز کی اجازت ہے کہ میری طرف سے نکاح کی اجازت ہے اور میں راضی ہوں، آپ نکاح کر دیں. تو پھر جو باپ ہے وہ بچی کا وکیل ہوتا ہے، اس سے نکاح کا پوچھتا ہے کہ جی بچی کی طرف سے اجازت ہے ہم نکاح کر دیں. وہ کہتا ہے ہاں جی کر دو. تو اب اس کا مطلب ہے بچی ہی کہہ رہی ہے میں نے تو کر دیا ہے. پھر بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ تو تیار ہے بھائی، تم بھی تیار ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں بھی تیار ہوں، چلو جی اب نکاح ہو جاتا ہے. تو نکاح کا خود جانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کبھی کسی عورت کے پاس پوچھنے نہیں گئے. نکاح آپ ہی پڑھاتے تھے صحابہ کے. تو عورت اپنا وکیل بھیجتی تھی، باپ تھا، بھائی تھا، چچا تھا، جو بھی آتا تھا وہ کہتا تھا جی میں وکیل ہوں اور بچی کی طرف سے اجازت ہے آپ نکاح پڑھا دیں. پھر حضور علیہ السلام اس کا نکاح پڑھا دیا کرتے تھے. اور اپنی بچیوں کے آپ خود وکیل بنے، آپ نے خود اپنی بچیوں کے نکاح پڑھایا، تنی سے پڑھایا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ تیرے نکاح میں دیتا ہوں، قبول ہے؟ انہوں نے کہا جی قبول ہے. تو پھر اللہ کے نبی نے ان کا نکاح ایسے پڑھا دیا تھا. تو ایسے ہی ہونا چاہیے. اور ایک دفعہ یعنی کہ بیوی کہہ دے کہ میں تو طلاق دیتا ہوں، اس سے طلاق ہو جاتی ہے؟ دیکھیے میں تجھے طلاق دیتا ہوں عرف کے اندر یہ دینے کے معنی میں سمجھا جاتا ہے. یہ جو توئے لام قاف یہ والا جو لفظ ہے نا یہ اتنا خطرناک ہے. حدیث میں آتا ہے سلاست جدہن جد ہزلہن ہزل. 3 کام ایسے ہیں اگر وہ شوگر میں کریں گے تب بھی ہو جائیں گے اور سیریس کریں گے تب بھی ہو جائیں گے. اس میں سے ایک طلاق بھی ہے. اب بیوی روٹی لے کے آئی، بندے نے روٹی کھائی، کہتا واہ کیا کمال سادر پکایا، جاتے 2 طلاق دے دی. اب وہ خوشی پہ دے رہا ہے اب بھی ہو جائے گی، غصے میں دے گا تب بھی ہو جائے گی. یہ توئے لام کاف والا جو طلاق کا لفظ ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے. یہ ہنسی میں، غصے میں اور سنجیدگی میں جیسے بھی دے گا طلاق ہو جائے گی. لیکن جو اس کے علاوہ لفظ جو طلاق کا معنی دیتے ہیں طلاق ہے وہی. مثلا میں تیرو فارغ کیتا، جا تو میرے تو فارغ آ، کوئی اور بندہ لگ گا، اپنے گھر دفع ہو جا، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں. یہ طلاق کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ لفظ طلاق کے نہیں ہے. یہ اگر طلاق کی نیت سے کہے گا تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی.
اور توئے نام آپ جب بولے گا چاہے نیت ہو یا نہ ہو، یہ یوں سمجھ لیں کہ وہ کرنٹ والی شعر ہے کہ پاوے کرنٹ کی نیت نہ پڑھو، پاوے ویسے ہی پڑھو کہ کرنٹ مارنا ہی مارنا. تو یہ لفظ زبان سے کبھی نہ نکالیں، یہ بڑے خطرے کے لفظ ہے.